بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، قالت الاعراب آمنا، جو بدو ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم اسلام لے کر آئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کی جائے گی، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مکہ کے مدینہ کے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے مدینہ کے ان بدوؤں کا ذکر کیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے آواز دیتے تھے، جو کہ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند نہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ایمان لے آئے، اور یہ اپنے آپ پر اس بات پر تکبر کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا، تم نے ایمان نہیں لایا، ایمان لانے کے باوجود، توحید کا اقرار کرنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، اللہ فرماتے ہیں تم نے ایمان نہیں لایا۔ اس بات کی وضاحت سے قبل اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو چیزوں کو بیان فرمایا، قل لم تؤمنوا کہ تم ایمان نہیں لائے، اور دوسرے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایمان اور اسلام، اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ اسلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، پہلے توحید کی دعوت دینا، وإقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا دینا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج بیت اللہ من استطاع، جس کو اللہ رب العالمین استطاعت عطا فرمائے وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے اندر داخل ہیں۔ اب ایمان کی بات، ایمان کیا چیز ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والملائکۃ والقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا
اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان اور اسلام کے اندر یہ فرق ہے۔ انسان اگر عمل کر لیتا ہے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، توحید و رسالت کو مان لیا، نماز بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، اگر ایمان مکمل نہیں، یہی کہتا جی میں تو کامل مسلمان ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافۃ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ایمان ہے اور اسلام نہیں تب بھی دین اسلام نامکمل ہے، اگر ایمان نہیں اسلام ہے پھر بھی دین نامکمل ہے۔ دین اس وقت مکمل ہوگا جب ایمان اور اسلام دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا، اصل میں جو اسلام ہے وہ عمل بالجوارح، جو ہم عمل کرتے ہیں، توحید کا اقرار کر لیا، نماز پڑھ لی، جو عمل ہم نے کر لیے۔ ایمان دل کی وہ کیفیت ہے جس سے انسان خود جانتا ہے یا اللہ جانتے ہیں، دوسرا انسان نہیں جانتا۔ اب میرے دل میں کسی کو پتہ نہیں کہ میں نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ میں فرشتوں پر میرا ایمان مکمل ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے۔ ایمان انسان کی اندرونی کیفیت ہے جو صرف اللہ رب العالمین جس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری تو اسلام کو قبول کرنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ محبت نہیں تھی ایمان کی۔ وہ نبیوں پر جیسا کہ رسول اللہ کے حجرے کے باہر سے آواز لگانا، رسول اللہ کی بے ادبی کرنا، اور اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آداب ہی مسلمانوں کو سکھلائے ہیں۔ اور اس صورت میں اب تک جتنی آیات کی ہم نے تفسیر پڑھی ہے، ایک چیز جو اکثر آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ نے ہر گناہ کے بعد یہ بات بیان فرما دی کہ تمہیں اس پر معافی مل سکتی ہے، یہ نہیں کہ گناہ کر لیا معافی نہیں مل سکتی۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم ابھی بھی وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کر لو گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں، نمازیں پڑھی آج تم ایمان لاتے ہو تو پچھلی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ تمہارے اعمال برقرار رکھے جائیں گے، وہ اعمال قابل قبول ہوں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔